السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العظيم۔ قابل قدر عزیزان محترم، معزز بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا بہت ہی زیادہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اس رب کائنات نے ہم پر بے شمار اور بے پناہ انعامات اور احسانات کی بارش جاری رکھی ہے۔ اس رب ذوالجلال سے ہم مزید دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور برکات کا سلسلہ زندگی کے آخری سانس تک، قبر اور حشر کے تمام مراحل میں، بلکہ اس سے ملاقات تک جاری اور ساری فرمائے۔ درود و سلام و ذات مقدسہ پر جس کے سبب فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یقیناً صرف اسی کے صدقے کے طفیل بہت ہی زیادہ انعام کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک اپنی پرزور انوارات اور برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فضل رہ کر ہم سے رخصت بھی ہو گئے ہیں۔ باتوں باتوں میں رخصت ہو گئے، کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ رمضان چلا بھی گیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض علاقے جہاں دین سے دوری ہے، دین کی بنیادی باتیں نہیں پہنچ پائی ہیں، ایسے بہت سارے علاقے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ شہر کے بیچوں بیچ رہتے ہیں، دین کا، دینداری کا ماحول، مدارس کا، دعوت و تبلیغ کا اثر، لیکن بہت سارے ڈسٹرکٹس، اضلاع، خود کرناٹک میں، اپنی کرناٹک کی، صوبے کرناٹک کی بات کر رہا ہوں، رمضان آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ ایسے علاقے اور ایسے محلے ہمارے صوبے میں خود ہمارے اس محلے کے ساتھی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، کرناٹک کی بھی ایک صوبے، ہمارے اس صوبے ایک ضلع۔ بہرحال تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو غرض میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان تو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کے حضور میں شکر بجا لانا ہے کہ اللہ میں تو قابل نہیں تھا، نہ میرا ایمان اس قابل تھا، نہ میرے اعمال اس قابل تھے، تو نے محض اپنے فضل سے مجھے رمضان المبارک عطا۔ بہت سارے لوگ رمضان پائے لیکن بیمار ہیں، کوئی معذور رہا، کوئی مجبور رہا، کوئی اسپتالوں میں مہینے مہینے رہا، باحیات رہے، لیکن رمضان کی خوشیوں، رمضان کے روزے اور رمضان میں قرآن پاک کا لطف اندوزی کے ساتھ سننا ان کو نصیب ہو۔ اللہ کے فیصلے ہیں، حکمت ہے اللہ کی، مقدر ہے۔ بہرحال
اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پورا مہینہ عافیت کے ساتھ عطا فرمایا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی، صحت اور سلامتی بھی عطا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ادا کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کی پرنور خوشیوں میں بھی اللہ پاک ہم سب کو شریک کر دیا، تو اس پر اللہ کا شکر شکر گزاری سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہمیں بات ملتی ہے، اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اسے مزید دینے کے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں عرض کرتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو تاکید کے ساتھ اللہ آگے عرض کر رہے ہیں کہ میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ خوشی میں اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ تحفہ اور انعام دینے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے عافیت کے ساتھ ملنے پر اللہ کے دربار میں شکر گزاری ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس میں ایک کمی پیشیاں ہوئی ہے یقیناً ہوئی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے رب کی مرضی اور منشا کے مطابق میں نے رمضان روزے تراویح نماز تلاوت میں نے ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عالی مرتبہ شخصیت، ان کی عبادتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی عاجزی دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ما عبدناک حق عبادت، اے اللہ پاک جو تیری عبادت کا حق میرے اوپر تھا میں نے اس کو عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں کر سکا۔ یہ جگہ ارشاد فرمایا آخر نے ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ پاک جیسے تجھے پہچاننے کا حق میرے اوپر تھا میں نے زندگی بھر تجھے اس حق کے مطابق نہیں پہچانا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ رب العزت کو پہچاننے والا کون ہے؟ لیکن جب آقا کا یہ نریشن ہے، آقا کے یہ جملے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اپنی اندر کمی کا احساس ہونا چاہیے۔ یقیناً ہماری عبادات میں، ہمارے روزوں میں اور ہماری تراویح میں ضرور بھی ضرور کمی پیشیاں ہوئی ہیں، سستی کاہلی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے۔ اللہ کا دھیان تو کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا دھیان؟ اللہ کا دھیان تو ایسی چیز ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں رہتے ہیں تو وہاں اس تھوڑے سے موقع پر چونکہ اللہ کا دھیان وہاں لانا بھی نہیں چاہیے، تو چونکہ اس چند لمحے میں چھوٹی سی پیریڈ میں اللہ کا دھیان ہمیں نہیں لا رہے ہیں، تو باہر آ کے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ غفرانک، اے اللہ معاف کر لے، اتنی دیر میں تجھے یاد نہیں۔ بیت الخلاء کے علاوہ زندگی کے جتنے لمحے ہیں پورے لمحوں میں اللہ کا دھیان باقی رکھنا، اسے پیدا رکھنا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، یہ ہر ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ، رمضان آیا بھی چلا بھی گیا، روزے رکھے بھی گئے، سحری بھی کیے، افطاری بھی کیے، دعا کے لیے کبھی ہاتھ بھی اٹھے، تراویح بھی پڑھے، کبھی اللہ کا کلام بھی ہم نے پڑھا، کبھی اللہ کا خیال بھی۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ہے اوپر جو میرا پالن ہار ہے، اس کی مرضی سے میں آیا ہوں اور اس کی مرضی کے مطابق مجھے جینا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق مجھے دنیا سے جانا ہے۔ نہ میں میری مرضی سے آیا ہوں، نہ میں میری مرضی سے جیوں گا، نہ میں میری مرضی سے مروں گا۔ میری مرضی سے جیوں گا اور میری مرضی سے مروں گا تو میرا حشر جہنم۔ اللہ ناراض۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، بڑے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑا مجمع
مسجدوں کو ویران کر کے چلا گیا. یوں سمجھ گیا کہ ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں. اللہ کو جو ماننا ہے اور اللہ کی جو ماننا ہے اور اللہ کی جو فرما برداری کرنا ہے وہ صرف رمضان کے حد تک کے لیے ہے. اس کے بعد ہماری چھٹی ہے. قرآن پاک عرض کر رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تمہارے اللہ کی تمہارے رب کی اطاعت اور فرما برداری کب تک کرو؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آئے. یہ سب کے لیے ہے، صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے لیے اور بزرگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر ادنا امتی کے لیے. قرآن پاک کی آیت چیخ چیخ کے لیے یہ ندا دے رہی ہے، یہ آواز دے رہی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تمہارے رب کی عبادت کب تک کرو؟ یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تمہاری زبان سے اس پالنہار کا نام تمہاری زبان پہ جاری ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا معاملہ کیا ہے؟ بیانوں کے بیانے سن رہے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے گھر بیٹھے دین کی باتیں پہنچنا، حدیثوں کا، قرآن کا، تفسیر کا پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے. اس میں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، بہت کچھ ہے. بہرحال اتنا سب دین کی باتیں اور علم جاننے کے باوجود بھی میرے بھائیوں ہمارے اندر وہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تب تک میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. میرے محترم بزرگ اور رمضان جو آیا تھا یہی ہڈن پیغام بھی لے کے آیا تھا. ہمیں غور کرنے کی توفیق کہاں ہے؟ ہمیں تو بس طوطا مینا رٹے جیسے کچھ احکام رٹ لیتے ہیں، نہ اس کے مفہوم پہ جاتے ہیں، نہ مطلب پہ جاتے ہیں، نہ اس کے آبجیکٹو پہ جاتے ہیں. ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہے. کبھی ہمیں غور نہیں کیا ہے کہ آخر رمضان آیا کیوں ہے. رمضان میں اللہ پاک نے جو روزے رکھایا ہے صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک، ان روزوں میں اللہ پاک 2 ہڈن پیغام مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. وہ پیغام زندگی بھر کے لیے ہے، اگرچہ یہ پیغام صرف مجھے اور آپ کو 1 مہینہ کنٹینیوس دیا جا رہا ہے. اس میں سے پہلا پیغام ہے جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد اگرچہ کہ میں کیسا بدعمال ہوں، بد اخلاق ہوں، فلاں ہوں، میری نمازیں بے اثر ہیں، میں گنہگار ہوں، ہمیں سے ہر آدمی جانتا ہے، اپنی اپنی حالت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ظاہری طور پر دینداری نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک اور روزہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. تو بہرحال انہوں نے جو روزہ رکھا تو روزہ ان کا ایسا تھا، تنہائی میں رہنے کے باوجود بھی اگرچہ کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، ان کو پیاس بھی لگ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی، ان کو کچھ تکلیف اور شکایت بھی ہو رہی تھی، چاہتے تو پانی بھی پی سکتے تھے اور کچھ کھانا بھی کھا لے سکتے تھے، تکلیف ہو رہی تھی یا سوس لگ رہی تھی یا بھوک لگ رہی تھی، لیکن تنہا بھی تھے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا. ایسی حالت میں بھی اکثر طبقہ امت کا ایسا ہے جس نے ایسی حالت میں بھی نہ پیا ہے نہ کھایا. کیوں نہ پیا ہے نہ کھایا؟ اتنا خیال اور انٹینشن اس نے دماغ میں لایا ہے کہ کوئی اگرچہ کہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. روزے کے اس عمل سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دلایا جا رہا ہے کہ صرف رمضان میں اور روزے کی حالت میں ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو بہت باریکی سے واچ کر رہا ہے، بہت باریک بینی سے نگاہ رکھا ہوا ہے.
ذہن میں بٹھائیے اس بات کو. جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی تو پھر پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے, گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس بات کو ذہن میں بٹھائیے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, ابھی تقریباً 29 روزے ہم نے گزرے ہیں. ان 29 روزوں میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات میں, کالے پہاڑ میں, کالی چونٹی کے آہٹ, حدیث میں کالی رات میں, کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کی آہٹ کو دیکھنے اور اس کی آواز تک جاننے والا ہے. ایسا زبردست قدرت والا ہے. کیا وہ ہمیں کھلے آسمان میں نہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں, اس سوچ کو جو آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے, تب ہمارا رمضان گویا کہ کامیاب ہے. تو یہ پہلا پیغام تھا اس روزے کے ذریعے سے. دوسرا پیغام اس روزے نے ہمیں یہ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب سحری ہوئی ہے تو یہاں سے اعلان ہوا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے سحری کر لی. پھر اس کے بعد جب افطاری کا ٹائم آیا ہے تو اس وقت مؤذن صاحب نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ہم نے افطاری کی. یہ اللہ کا حکم تھا آپ کے لیے کہ اب سحری کریں گے, اب روزہ رکھیں گے, اب روزہ توڑیں گے. میرا حکم ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. اپنی عقل نہیں چلائیں گے. نہ آپ کو ظہر میں کھولنے کی اجازت ہے, نہ عصر میں, نہ عشاء میں. جب میرا حکم ہے کہ آپ کو مغرب میں کھولنا ہے, مؤذن صاحب آئیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں گے, تو حدیث میں آتا ہے اول وقت میں جب مؤذن صاحب بسم اللہ بولتے ہیں تو اس میں تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے. اول وقت میں کم سے کم ایک کھجور ہے, ایک گھٹ پانی تو ہم کو پی کے بعد دوسرے کام, ضروری کام میں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ 2-3 منٹ کے کام ہے, کام ہم نمٹا لیں گے, اس کے بعد ہم افطاری کریں گے. نہیں, اول وقت میں افطاری کرنا ہے. لیکن سحری کے ٹائم پہ سحری اور افطاری کے ٹائم پہ افطاری کریں گے. اس سے پہلے بھی اجازت نہیں ہے, اس کے بعد بھی اجازت نہیں ہے. روزہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں شریعت کے, اس سب احکامات میں مجھے اور آپ کو چون چرا قبول کرنا چاہیے, بغیر کسی چون چرا کے قبول کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس میں نہ عقل کی دخل کی گنجائش ہے, اس میں سوچنا نہیں, اس میں آبجیکشن کرنا نہیں. بہت سارے لوگ آبجیکشن کیے, کرتے کرتے اتنے بڑے کہ وہ واصل جہنم یعنی جہنم میں پہنچ گئے. میرا اشارہ شاید آپ سمجھتے ہوں گے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب کی کارگزاری آئی سوشل میڈیا میں. تھوڑا اپنے عقل کو دخل کرتے اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ زندگی پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا. کرتے اسلام سے خارج ہو گئے. اور حتیٰ کہ ان کو قبرستان میں دفن کے لیے جگہ بھی نہیں. یہ حشر ہے. تو بہرحال تو روزہ مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے. حضرت مرد پانے کو کیوں 4 شادی کی اجازت, عورت کو کیوں نہیں؟ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں, عورتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. شاید آپ میں سے بھی کوئی عورتیں اس طرح اپنی بیویوں میں سے کوئی آپ سے کرتے ہوگی, کسی نے کیا ہوگا. بعض عورتیں سوشل میڈیا میں بڑے برجستہ طور پر کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ کیوں وراثت میں. تو یہ جو سوالات ہیں, مجھے آپ کو سوالات کرنے کا قطعی حق نہیں ہے. روزہ یہ مجھے اور آپ کو ہڈن پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. بس آپ کو حق نہیں ہے کسی معاملے میں کہ کوئی اعتراض کرنے کا. غرض میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں, مجھے اور آپ کو زندگی بھر اللہ کی ماننا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. بڑی مختصر سی زندگی ہے, پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن کسی بھروسے میں رہنا ہماری حماقتی ہے اور ہمارے لیے گمراہی ہے. لہذا روز بروز مسجدوں کو آباد کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, قرآن پاک کی تلاوت کو باقی رکھیے. رمضان گیا ہے, اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ختم نہیں ہے, یہ تو موت پر ہی ختم ہوگی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو زندگی کے آخری سانس تک اس کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
ہے۔